اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سسٹر فرزانہ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں معلومہ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ پاکستان سے کوئی بکس وغیرہ لے کے آئیں کہ بس ویسے ہی چکر لگا خالی؟ نہیں، پاکستان سے میں نے مدینہ کی بکس جو ہے نا وہ 7 تک آ گئی میرے پاس، وہ میں نے کل ہی منگوا لی تھی۔ اچھا مدینہ، ہاں مدینہ ریڈر نا آپ نے لیے پھر؟ جی اچھا جی صحیح ہے، اچھا سیم۔ جی ابھی آپ کے پاس بک 6 ہے کھلی رائٹ اس وقت؟ جی جی بک صحیح ہے۔ اور بک 8 بھی مل جائے گی آپ کو، یو ایس سے بھی مل جائے گی، 8 تک تو آ ہی گئی ہیں یہاں بھی تو۔ ہاں جی، وہ اصل میں پھر ویکیشن میں جائیں گے نا تو اچھا پھر میں وہ 8 بھی لے لوں گی، اور میرا خیال ہے ہاں ابھی لاسٹ 9 بھی ہے۔ نہیں 9 10 تو بھی آئی نہیں ہے مارکیٹ میں، پتہ نہیں وہاں پہ نہیں، مشکل ہی ہے۔ اگر وہاں کسی نے پرنٹ کی ہوں یا چھاپی ہوں، جو بھی کہتے ہیں اس کو، پبلش کی ہوں تو میں بھی ہوں، لیکن یہاں پہ اب 9 10 نہیں آئی، لیکن پرانا ایڈیشن ہی لے لیں گے۔ 9 10 آئیں گے، 9 اور 10 آئیں گی ضرور، یہ ہاں مجھے پتا ہے۔ پرانا ایڈیشن لے لیں گے، اگر آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پرانا ایڈیشن ہی لے لیں گے۔ ہاں ہاں بک 3 آن لائن تو ہے ہی نا، کوئی مسئلہ جی نہیں ہے، آن لائن پی ڈی ایف تو آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ وہ ہو جائے گا جیسے بھی کرنا۔ ابھی تو ٹائم ہے ہمارے پاس، ابھی ہم 6 پہ پھر 7 پہ جائیں گے، پھر 8 پڑھیں گے، پھر 9 10 کا نمبر آئے گا نا انشاءاللہ۔ تو میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ بک، اور پھر ہم شروع کر لیتے ہیں جب تک کوئی آتے ہیں ساتھی ہمارے۔ تو ہم جو پڑھ رہے تھے وہ یہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا، یہ ہم نے ٹیبل دیکھا تھا لاسٹ ٹائم، یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ٹیبل میں یہ تھا کہ یہ عامل ہیں سارے، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے نا، فعل یہاں پہ عامل ہے، ٹھیک ہے، جاء رأیت سلمت۔ اب فعل میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ اسم ظاہر ہوتا ہے نا، اور مؤنث میں بھی ہوتا ہے، اور واحد کے دونوں صیغوں میں ہوتا ہے، اسم ظاہر فاعل آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے مؤنث کا صیغہ تو نہیں دیا، لیکن صرف مذکر کی مثال سے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اس میں جاء تو فعل ہے، ابناء بھی فاعل ہے، بنات بھی فاعل ہے، والوالدانی بھی فاعل ہے، والاقربون و ابراہیم و اخوہ، یہ سب فاعل بن رہے ہیں، لیکن ان کے اعراب جو ہیں وہ دو طرح سے آ رہے ہیں۔ ایک تو آ رہا ہے ضمہ فتح کسرت سے، اعراب فاعل کا جو ہوتا ہے کلو فاعل مرفوع، تو ان کا اعراب تو مرفوع ہی ہوتا ہے، رفع سے ہی ہوتا ہے، ضمہ سے ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب کا ضمہ سے ہو۔ واحد کا اور جمع مکسر کا آپ کا اعراب جو ہوگا، یا مؤنث سالم کا، وہ آپ کا اعراب جو ہے وہ ضمہ فتح کسرت سے آئے گا، اور باقی آپ کا دو چیزیں اور رہ جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے مثنیٰ اور ایک ہوتا ہے جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کا اعراب جو ہے وہ حرف سے آتا ہے، اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جو اسپیشل ناؤن ہوتے ہیں ان کا بھی اعراب الف و یا سے آتا ہے۔ تو یہاں پہ واو آ رہا ہے، یہاں پہ واو آ رہا ہے، یہاں پہ دمے سے آ رہا ہے، کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے نا ابراہیم، تو ایک دمے سے مرفوع ہو رہا ہے، یہاں پہ واو سے مرفوع ہو رہا ہے، ہم ضمیر، یعنی واو اعراب ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ نون کے اوپر جو ہوتا ہے یہ اعراب نہیں ہوتا، یہ جمع کی علامت ہوتی ہے۔ وہ جو ہوتا ہے وہ اعراب ہوتا ہے، وہ فاعل ہوتا ہے، چاہے وہ ماضی ہو چاہے وہ اچھا۔ تو اس میں آپ کا اونا ساؤنڈ جو ہوتی ہے یہ رفعی حالت کو ظاہر کرتی ہے، یہاں پہ آنی ساؤنڈ آپ کی رفعی حالت کو، اور یہاں پہ یہ آپ کی جو مؤنث سالم ہے تو اس میں اعراب جو ہے وہ ضمہ فتح کسرہ سے آ رہا ہے، یہاں بھی ضمہ فتح کسرہ سے آ رہا ہے، اور یہ جو آپ کا واحد ہے اس پہ بھی ضمہ فتح کسرہ سے، یعنی واحد اور جمع مؤنث سالم اور مذکر جو ہے مکسر، اس کے اوپر یہ سب انہوں نے بتا دی ہے اعراب، ابھی یہاں پہ کس کس طرح اعراب آ رہے ہیں۔ تو اعراب جو ہوتا ہے بیسیکلی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حرف سے ہوتا ہے اور ایک حرکت سے۔ حرکت سے جب آتا ہے تو ضمہ فتح کسرہ ہوتا ہے، اور یہ مورب اسما پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مورب اسما کا یہ اعراب دو طرح کا ہوتا ہے نا، جو مبنی ہوتے ہیں ان کا تو کیا ہوتا ہے، ان کا تو وہ آپ کہہ لیں کہ ان کا اعراب جو ہوتا ہے فی محلی ہوتا ہے، ہاں وہ جیسے ابھی یہاں پہ پروناؤن ہے نا تو یہ مبنی ہے، تو یہ اس کا اعراب جو ہے وہ فی محلی جرن ہے نا، اخو فاعل بن رہا ہے، مضاف فاعل بن رہا ہے،
یہ مضاف الیہ ہے تو فی محل جر ہے. تو مبنی کا اعراب تو فی محلی ہوتا ہے، بٹ جو معرب اسما ہوتے ہیں ان کا دو طرح سے اعراب آتا ہے. وہ ایک تو حرکت سے آتا ہے اور ایک حروف سے آتا ہے، الف و یا سے آتا ہے. تو حرکت سے جب آتا ہے تو ضمہ فتح کسرہ، اور جب اس سے آتا ہے تو واو الف یا سے. جی الف سے رفعی حالت ہوتی ہے، واو سے بھی رفعی حالت ہوتی ہے، اور یا سے نصبی جری حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی اور وہ اس میں بھی ہوتی ہے، مثنیٰ میں بھی یا سے ہوتی ہے، اس میں بھی یا سے ہوتی ہے. اس کی نصبی جری بھی یا سے ہی ہوگی، ولدینی ہے نا. جی اور جی اس کی کیا ہو جائے گی؟ اقربین. یہ دیکھیں نیچے آ رہا ہے یہاں، الیائی. صحیح ہے جی نا. تو جی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ الف سے اعراب ہے، یہاں پہ واو سے اعراب ہے، یہاں پہ ضمہ سے، ضمہ فتح کسرہ سے حرکت سے اعراب آ رہا ہے، یہاں پر آپ کا واو سے حرف سے آ رہا ہے. اور یہ جمع مکسر ہے، اس پہ بھی ضمہ سے آ رہا ہے، یہاں جمع مؤنث سالم پہ بھی ضمہ سے آ رہا ہے. تو یہ ٹیبل تھا جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا. پھر یہاں پر آپ دیکھیں تو فائل تو ادھر ہی آ گیا نا، تو اب یہ سارے کیا بنیں گے؟ مفعول بنیں گے. اب نا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ مفعول بن رہا ہے. تو فعل نے کیا کیا؟ فعل عامل ہے، اس کو جب مفعول کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ زبر دے دیتا ہے. اور یہاں پہ بھی یہ منصوب ہے. یہاں پہ کون سا اعراب آ رہا ہے؟ یہ اصلی ہے یا فرعی ہے؟ فرعی ہے. ہاں منصوب ہو رہا ہے نا کسرہ سے، تو یہ فرعی ہے. جی یہاں پر بھی یہ اعراب فرعی تھا. ٹھیک ہے. الف کا جو ہے، واو کا جو ہے، یہاں پر بھی واو کا اعراب جو تھا، یہ واو سے جتنے بھی آ رہے ہیں نا، الف واو سے، یہ سارے فرعی اعراب ہیں. ضمہ فتح کسرہ سے جو اعراب ہوتا ہے وہ اصلی اعراب ہوتا ہے. جی تو جب بھی ہٹ کے آئے گا ضمہ فتح کسرہ کے علاوہ الف واو یا سے، وہ آپ کا پھر اب یہاں پہ دیکھیں یہ کسرہ آ رہا ہے اور یہ نسبی حالت کو ظاہر رہے گا، تو یہ بھی فرعی اعراب ہے. رفعی حالت میں فرعی نہیں تھا، وہ جی اصلی تھا. یہاں پہ وسطی تھا. فرعی ہے، ہاں کیونکہ یہاں پہ فرعی. زبر آنی چاہیے، زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جی جی یہاں پہ ویسے ہی فرعی ہے، یہ بھی فرعی ہے، یہ والا صحیح ہے، ضمہ فتح کسرہ، یہ اعراب اصلی ہے، یہاں پہ بھی فرعی ہے. تو یہ ہو گیا. اب دونوں طرح کے اعراب ہے نا. علامات الاعراب الاصلیہ والفرعیہ فی الاسم. تو اسما کے اندر ہی ابھی ہم اعراب پڑھے، ابھی ہم فعل میں نہیں گئے. فعل کی بھی اعرابی حالت چینج ہوتی ہے مضارع کی، لیکن ہم ابھی اس میں نہیں گئے. اچھا پھر اس کے بعد سلمتو آ گیا. سلمتو فعل ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، اور اللہ کیا ہے؟ فجارہ، وہ اس کا صلہ ہے. ٹھیک ہے نا. جی تو کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ صلہ آتا ہے، حرف جر ان کے بعد آتا ہے. ویسے تو جی حرف جر آپ نے دیکھا نون سے پہلے آتا ہے، ہمیشہ اس کو مجرور کرتا ہے. بٹ جی فعل کے بعد جب آتا ہے آپ کا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صلہ ہوتا ہے اس کا، اور اس کی وجہ سے جو مفعول ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے. جی یہ الابناء تھا، مفعول تھا، لیکن چونکہ سلمتو علی ہوتا ہے، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، تو اللہ جو ہوتا ہے مور بھی کسی چیز کے اوپر لگا جاتا ہے. صلی اللہ وسلم کہتے ہیں نا، تو وہ صلی اللہ محمد کہتے ہیں نا، محمدن، تو وہ سلام جو ہوتا ہے وہ کسی کے اوپر ہوتا ہے، سلامتی، درود جو ہوتا ہے. تو اسی طرح کے یہاں پر بھی آپ کا لا ہے صلہ، اور یہ آپ کا مجرور ہو گیا. اب اس کو متعلق فعل کہیں گے. اس فعل کو صلہ لانا تھا، تو اس نے اپنے فاعل مفعول کو مجرور کر لیا. یہاں پہ بھی مجرور کر لیا. یہ بھی جری حالت ہے کیونکہ اللہ آ گیا نا، اور یہ بھی جری حالت آ گئی. اس کو نسبی حالت نہیں کہہ سکتے آپ. جی جی جری یہ ہے. مجرور ہے اور یہ بھی مجرور ہے، اور یہ ابراہیمہ بھی مجرور ہے. یہاں پہ فرعی اعراب آ رہے ہیں، یہاں بھی، یہ سب فرعی اعراب ہے. ٹھیک ہے. اور بناتی کا جو ہے وہ اصلی ہے، وہ ضمہ کسرہ سے آ رہا ہے نا، وہ تو کسرہ سے ہی آنا چاہیے. تو اس کے بعد پھر یہاں پر آپ دیکھیں تو ابراہیم کا یہ فرعی اعراب ہے، اور یہاں پہ بھی فرعی اعراب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کا کیا ہو گیا؟ معرب اسما کا نا اعراب تھا. اب علامات الاعرابی الاصلیۃ والفرعیۃ. تو اب ہڈن اعراب کی بات کریں. الاعراب التقدیری جو ہے وہ کہاں کہاں آتا ہے؟ وہ 3 چیزوں میں آتا ہے. ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا 3 چیزوں میں اعراب تقدیری آتا ہے. ایک تو آتا ہے اسم مکسور میں، تینوں حالتوں میں ہڈن ہوتا ہے، تینوں حالتوں میں. اور ایک اگر کوئی نون جو ہے، کوئی بھی نون ہے، وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے، یعنی مضاف الیہ کیا بن رہا ہے؟ یا متکلم بن رہا ہے، تو پھر اس کی تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل ہوگی، صدیقی صدیقی صدیقی. ٹھیک ہے. پھر آپ نے خود پہچاننا ہے کہ یہ جملے میں فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، یا یہ
आगे हाँ मजरूर हो रहा है, हाँ। तो अच्छा, फिर इसी तरह से आप देखें, हाँ 3 ही हालतें होती है ना, रफा नसब जार 3 हालतें होती है ना। तो आपने सदीक का एराब खुद पहचानना है, सदीकी 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 ही आएगा, तो आपने सदीक का एराब खुद पहचानते हैं कि मरफू है या मंसूब है या मजरूर है। क्योंकि वो अगर मरफू भी है तो या उसको नीचे खींच लेती है, मंसूब भी है तो या नीचे खींच लेती है, और अगर मजरूर भी है तो वो क्या कर देती है, वो उसको वो तो फिर आना ही ज़ेर है। तो आप इसको देखें तो सदीकी जो है, और इसमें ये आपका इस मकसूर है, इसका तीनों हालतों में और इसका तीनों हालतों में हेड ऑन होता है एराब। अल मुदाफ इला या मुतकल्लिम में तीनों सूरतों में एराब हिडन होता है, आपको खुद पहचानना है। और फिर इसमें भी तीनों हालतों में हिडन है। बाकी रह गया इसम मकसूर, इसम मनकूस। तो इसमें आपका क्या होता है, पहले जिसको आपको इसकी तारीफ आनी चाहिए, ठीक है। इसम मनकूस वो होता है कि या से पहले अगर जेर आ जाए तो वो इसम मनकूस होता है। या से पहले जेर आ रही है, लाजिम, यहाँ पर या से पहले जबर आती है लाजिम, वो इसम मकसूर होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जबर आ रही है, यहाँ पे जेर, तो ये सब मनकूस है। अब मनकूस में क्या होता है, रफ़ई और जरी हालत जो होती है वो हिडन होती है, और नस्बी हालत जो होती है वो जाहिर होती है। वहां पे एराब मुकद्दरा नहीं होता बल्कि जाहिरा होता है। तो अभी हम देख लेते हैं क्या हुआ है। सदीकी का एराब जो है, ये फाइल बन रहा है, जाहिर है जा का फाइल बन रहा है ये, तो इसमें दम्मा जो है वो मुकद्दरा है, नजर नहीं आ रहा हमें, एराब मुकद्दर है, मरफू है ये बट मुकद्दर है। यहाँ पर आपका एराब ये भी आपका क्या बन रहा है, फाइल बन रहा है, तो इसमें भी आपका दम्मा मुकद्दर है, क्योंकि इसम मनकूस में आपका रफ़ई हालत में भी मुकद्दर होता है और जरी हालत में भी मुकद्दर होता है, लेकिन नस्बी हालत में जाहिर होता है। तो यहाँ पे ये फाइल बन रहा है तो इसमें मुकद्दर ही होगा। फिर मकसूर में अगर आप देखें तो मकसूर में भी ये फाइल बन रहा है मुस्तफ़ा, और इसमें तो तीनों हालतों में एराब जो है ना वो हिडन होता है। इस मकसूर जिसमें आखिर में इस अलिफ मकसूरा आता है, वो आप या से पहले जबर आती है, एक ही बात है, मुस्तफ़ा ही पढ़ा जाएगा, तो मुस्तफ़ा ही तो नहीं पढ़ा जाएगा ना, तो ये सब मकसूर होता है। तो अब इसमें तीनों हालतों में हिडन है, इसमें 2 हालतों में हिडन है, और इसमें भी तीनों हालतों में हिडन है। तो इसमें कौन सी हालत में हिडन है, रफ़ई हालत और जरी हालत। जो मिडल की हालत है नस्बी, उसमें जाहिर होगा। अभी ये आपको बता रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, रआई तू में फाइल आ गया यहाँ पे, और सदीकी क्या है, ये आपका क्या बनेगा, सदीकी मुरकब इजाफी बन के राइतु का क्या बनेगा, मफूल भी है, मफूलन भी ही बनेगा, ठीक है। अब इसमें भी एराब हिडन है, देखिए लिखा हुआ फततुन मुकद्दरतुन, एराब हरकत से ही आ रहा है क्योंकि वाहिद है ना, तो वाहिद पे जो एराब आता है वो हरकत से आता है। यहाँ भी सदीक वाहिद तदम्मतुन मुकद्दरतुन था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अल मुहामी में ये कह रहे हैं फततुल जाहिरा है, यहाँ फतह मुकद्दरा है, यहाँ भी फतह मुकद्दरा है, यहाँ फततुल जाहिरा है। यहाँ पे नस्बी हालत में आपको एराब शो होता है, इसम मनकूस के अंदर नस्बी हालत में एराब शो होता है, और रफ़ई और जरी में मुकद्दर होता है। अब देखें यहाँ पे भी जरी हालत आ गई ना, तब मुकद्दर हो गया। यहाँ पे रफ़ई हालत में भी मुकद्दरा था, दम्मा मुकद्दरा था, और जरी हालत में कसरा मुकद्दरा है, लेकिन यहाँ पर नस्बी हालत में जब वो मफूल बन रहा है फततुन ज़ाहिरतुन। अच्छा, इसमें तो तीनों में मुकद्दरा होता है, रफ़ई हो, नस्बी हो, जरी हो, या मुतकल्लिम की तरफ जो मुदाफ हो। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें तो तीनों हालतों में मुकद्दर होता है, तो यहाँ फततुन मुकद्दरतुन आएगा, ठीक है, एराब आपका। उसके बाद सलमतु अला में जरी हालतें हैं सारी, तो यहाँ पे कसरा मुकद्दरा आ गया क्योंकि तीनों हालतों में मुकद्दर होता है। यहाँ पे भी कसरा मुकद्दरा है क्योंकि सब मनकूस में रफ़ई और जरी हालत में एराब मुकद्दर होता है। सिर्फ इस हालत में एराब जो होता है ना वो जाहिर होता है, नस्बी हालत में शो होता है। अच्छा, इसमें क्या है, अभी इस मकसूर में तीनों हालतों में हिडन होता है, तो यहाँ पर भी आपका मुकद्दर ही आ गया। तो ये इसमें एराब तकदीरी जो है ये शो नहीं होता, ये क्या होता है, या तो फुली जो है वो हिडन होता है या फिर पार्शली जो होता है, ठीक है। पार्शली सिर्फ इसमें हो रहा है, इसमें तो कंप्लीटली हिडन हो रहा है, इसमें भी कंप्लीटली हिडन हो रहा है।
मूसा का एराब जो है वो कंप्लीटली हिडन है, रफ़ई नस्बी जरी हालत, आप खुद तायुन करेंगे उसका। इसमें आपको नस्ब का नजर आ जाएगा, चाहे नकरा नाउन हो चाहे आपका अलिफ लाम का मार्फा हो, उस पर आपको नजर आ जाएगा नस्बी हालत। बाकी दोनों में हिडन है, इसमें आपको तीनों हालतों में हिडन नजर आ जाएगा। समझ आ गई आप लोगों को? अब यहाँ पर यही चीज बता रहे हैं, अल अलामातुल असलियतु वल फरियतु, अब इन्होंने जमा कर दिए सब, बस ज़ाहिरतु वल मुक़द्दरतु। अब आपने खुद पहचानना है कि हदरा फेल है तो अब लबनाउ क्या बन रहा है, जाहिर है हाँ फाइल बन रहा है, बनातु भी फाइल, वल वलदानी भी फाइल, वल अक़रबूना, लेकिन इनमें से आपने इराब पहचानना है। यहाँ पे फरिया है, यहाँ पे फरिया है, यहाँ पर आपका ये दम्मतु ज़ाहिरा है, यहाँ पे जाहिर है, ठीक है इराब, यहाँ पर आपका जाहिर दम्मा है, यहाँ पे आपका फिर फरई इराब आ रहा है, यहाँ पे आपका कौन सा आ रहा है, मुक़द्दरा आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी मुक़द्दरा आ रहा है। तो ये तो या की तरफ मुजाफ हो रहा है, बट ये वाला नहीं मुजाफ हो रहा, ये तो मुहामी वन वर्ड है ये जी। इसका मतलब क्या होता है, वकील, वकील हम। हाँ, तो ये तो वन वर्ड है, ठीक है। और वो जो सदीकी है ये आपका जो है 2 वर्ड्स हैं, हाँ मुदाफ, ये 1 वर्ड है, इसमें मुदाफ और मुदाफ इलैह नहीं है, ये या मुतकल्लिम है, वो नहीं है, वो याद से पहले जेर जो है वो आपकी इसम मनकूस की है ना जी, हाँ, वो मुतकल्लिम नहीं है। मुस्तफ़ा में भी आपकी या जो है उससे पहले जबर आ रहा है, तो ये सब मकसूर है, मुस्तफ़ा, हाँ, तो ये भी रफ़ई हालत है, इसमें तीनों में हिडन है, इसमें भी इराब तकदीरी है, इसमें भी तकदीरी है, इसमें भी तकदीरी है। अल मंसूब जो है वो आपका दाउतु, मैंने बुलाया, बेटों को, बेटियों को, वालिदैन को, अकरबीन को, इब्राहिम को, अखाऊ। अब आपको पता होना चाहिए किसमें अल महामी, या यहाँ पे आपका जो है वो नस्बी हालत जाहिर हो रही है, तो फततुन जाहिरतुन से इराब, ठीक है। यहाँ पर आपका फतह मुकद्दरा है, यानी नस्बी हालत है लेकिन फतह मुकद्दरा है। यहाँ पर आपका अलिफ से इराब आ रहा है, फरई इराब आ रहा है, ये इस इराब को आप मुकद्दरा कहेंगी, इसको आप क्या कहेंगी, इसको आपका इराब फरइया है, ठीक है। इसमें आपका असली इराब आ रहा है, असली का मतलब है यहाँ पे नस्ब ही होना चाहिए, तो ये सही है। और यहाँ पर अकरबीन में आपका फरई है, यहाँ भी फरई है, और यहाँ पे असली है, यहाँ पे भी असली है। उसके बाद आपका मजरूर जब होता है इत्तसलतु बिल बनाई, तो यहाँ पर भी आपका बी क्या है, वो आपका सिला है, ठीक है। तो इसकी वजह से सारे मजरूर हो रहे हैं, तो आपको पता है कि कहाँ सब चीजों में बैराब हिडन आएगा, सदीकी में भी हिडन आएगा, महामी में भी, महामी में हिडन आएगा, मुस्तफ़ा में, ठीक है। तो ये आपका बस आपने याद रखना है इस मनकूस के बारे में कि उसमें 2 जो है रफ़ई और जरी हालत जो होती है वो हिडन होती है, नस्बी हालत वहाँ फततुन मुकद्दरतुन ज़ाहिरतुन होती है। यहाँ पे देखें जैसे आप शो हो रही है, नकरा होगा तो मुहामी यन बन जाएगा, कादी यन बन जाएगा, 2 ज़बर लगेंगे तो आगे अलिफ आ जाएगा, फिर कादी यन अलिफ भी आ जाएगा। अच्छा जी, आगे आते हैं अभी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है। अच्छा, ये आपकी एक्सरसाइजेज आ गई, तमारीन आ गई है ना, तो पहली तमारीन में क्या पढ़ना है, फरजाना आप पढ़िए जरा से क्या कह रहे हैं वो लोग जी। अय्यन अल मुअरबा वल मबनिया फीमा याती, अय्यन जो है वो, हाँ अय्यन कौन सा क्या है, वर्ब है, क्या है, फेल अमर है मौलाना, अमर है, अमर है, तो अमर के अंदर ही क्या होता है, फाइल होता है, सारे सीगे उसके अंदर ही फाइल होते हैं, 6 के 6, बाहर फाइल ढूंढने की कोशिश नहीं करें। और मुअरबा क्या बनेगा, मफूल भी, मफूलन बिही बन जाएगा, वो हर्फ अतफ है तो उसकी वजह से मबनी या भी आ गया, इनडायरेक्ट मफूल बन के, फीमा याती आने वालों में, ठीक है। पॉइंट आउट द मोरब, मोरब जो है ना वो वैसे भी आप देखें तो मोरब जो है ये इसका माजी और मुजारे जानते हैं क्या होगा, अरबा यारिबु, अरबा यारिबु, मोरबुन जो होता है वो होता है इसम फाइल, और मोरबन जो होता है वो होता है इसम मफूल, ठीक है। मफूल होगा ना, जबर आ गई ना,
جی मुस्लिमुन होता है ना, मोमिनुन होता है, वो इस्मुल फाइल होता है, ठीक है। लेकिन जबर दे दें, मोमनुन कर दें तो वो जबर आ जाएगी, तो वो इस्मुल मफूल बन जाएगा। मजीद फी से आरबा योरिबु मोरबुन और मबनीयुन, मबनीयुन, तो इसको तो या से पहले ज़ेरी चाहिए, तो वल मबनीया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पॉइंट आउट द अल मोरब एंड अल मबनी इन द फल। अब बताइए मुझे, किताब क्या है, मोरब है कि मबनी है? मोरब, मोरब है टीचर। ठीक है। हाजा मबनी। अच्छा, मोरब का राब कैसे बताएंगी, किस चीज से बताएंगी? बिलहरका, बिलहरका, दमा फता कसरा, दमा फता कसरे से, ठीक है ना। और इसका कैसे बताएंगी हाजा का? हाजा का तकदीरी होता है ना, नहीं तकदीरी नहीं, फी महली जर। अच्छा, फी महली जर, फी महली जर, फी महली नस्ब, फी महली रफा। हाँ, तो वो हम जुमले में तायुन करेंगे ना, ठीक है, कि उसका वो क्या बन रहा है। फिर हम फी माली नस्बिन भी कह सकते हैं, फी माली जरन भी कह सकते हैं, फी माली रफन भी कह सकते हैं, फाइल बन रहा है, ठीक है। हामिदुन मोरब है, और हाँ मसाजिद। मोरब जो है, मोरब के अंदर जो वाहिद होता है और जो जमा मुकस्सर होती है और जमा मुअन्नस सालिम, इन तीनों पे इराब हरकत से आता है, दमा फता कसरत से। अच्छा, हुआ क्या है, मबनी हो गया। मसाजिदु गैर मुनसरिफ हो गया, गैर मुनसरिफ मोरब, मोरब है, मोरब है। अना मबनी, मबनीयुन सय्यारतुन मोरब, मोरब। अल्लाजी मबनी, अमसी, अमसी क्या है? अमसी भी मबनी, मबनी है। और अलजामियतु मोरब, मोरब है, मार्फा है। अच्छा, मुस्लिमुन मोरब, मोरब। वाहिद है ना, उसकी वजह भी बतानी है कि वाहिद है, इसलिए वो क्या है, दमा फता कसरा से एराब आ रहा है, वरना मुस्लिमानी और मुस्लिमूना और मुस्लिमैनी मुस्लिमीना तो फरे एराब लेते हैं ना, वो दमा फता कसरत नहीं, वो एराबिल हरका, वो एराबिल हर्फ ले रहे होते हैं, और एराबिल हर्फ जो होता है वो आपका। अच्छा, मुस्लिमातुन गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ, मोरब गैर मुनसरिफ। अच्छा, हाजानी भी मोरब गैर, इसको गैर मुनसरिफ क्यों कहा है मुस्लिमातुन को? इससे कि इसमें सिर्फ दो ही अराब आते हैं ना टीचर, जरी नस्बी के एक ही अराब होते हैं। नहीं नहीं, वो तो नस्बी हालत नहीं, अभी तो इसके पर हरकत का इराब आ रहा है ना, तो इसको मोरब ही कहेंगी ना आप। जी जी, मोरब, जी मोरब, हाँ मोरब जी। गैर मुनसरिफ भी मोरब की किस्म है ना टीचर, लेकिन गैर मुनसरिफ कैसे है? मुस्लिमातुन, मुस्लिमा जिस पे तनवीन आ जाती है वो मुनसरिफ होता है। मोरब, जी बेहतर, मोरब मुनसरिफ है, ठीक है, ठीक है ना, मोरब मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ पे तो एक पेश आती है, जैसे मसाजिदु, जी, जैसे है? मसाजिद, ठीक है, हाजानी, जी टीचर, जी टीचर, जी टीचर। हाजानी, हाजानी भी मोरब है ना टीचर? मोरब कैसे? मबनी है। अच्छा, इसके दोनों, ये जो दो, हाँ ये हाजानी है ना टीचर, हाजानी जो ये हाजाइनी हो जाता है। अल्लाह तानी और हाजानी ये मोरबी होते हैं, क्योंकि ये चेंज होते हैं। हाजा 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 तो चेंज नहीं होता, हाउलाई चेंज नहीं होता, बट ये वाला जो है ये चेंज होते हैं। हाजा हाजानी हाजैनी हाजैनी में जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अल्लाह तानी अल्लाह तैनी में जाते हैं ना, तो नस डुअल मोरब होते हैं। आपने बताया था टीचर के जो हाजा है ना, इसका जो मुसन्ना है वो मोरब होता है, और हाजा और इसी तरह इसम मौसूल का भी होता है, जी आपने बताया मौसूल का भी चेंज होता है। अच्छा, उसके बाद अल आन ना मबनी, अब मबनी बर फतह है, ये मबनी बर हाँ मबनी बर कसरा है, ये अमसी जो है ना मबनी बर कसरा है, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि ये इसी हालत में रहते हैं ना, अमसी और अल आना इसी तरह रहते हैं, तो इनको फिर मबनी बर फतह या कसरा कहेंगे। एराब तो उसका फी महली होता है, एराब तो फी महली होता है, नस्ब बिन जारिन वो जैसी भी हालत में आ रहा है, बट ये क्या रहते हैं, ये अपनी एक ही हरकत के पर मोरब वो होते हैं, मबनी होते हैं। अच्छा, अल्लाह तानी जो है ये आपकी रफ़ई हालत है, और ये भी आपका क्या है, मोरब है,
مورب منصرف ہے, ٹھیک ہے, اور من مبنی ٹھیک ہے, مبنی بر سکون, ہاں سکون. مبنیون علی السکون. اللہ اللہ مورب ہے ٹیچر, مورب ہے, مورب. اور اربعۃ عشرہ یہ جو گنتی ہے 3 سے لے کے 13 سے لے کے 19 تک جو گنتی مبنی ہے معلمہ, یہ مبنی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے دونوں. اور جو 12 کا عدد ہوتا ہے احد عشرہ وہ بھی دونوں مبنی ہے, بٹ اسنا عشرہ اور اسنئی عشرہ جو ہے اس میں پہلا والا جو پارٹ ہے نا وہ آپ کا مورب ہوتا ہے. اسنا عشرہ رفعی حالت ہے, اسنئی عشرہ جب کہیں گے اس میں پہلا پارٹ جو ہے وہ مورب ہے اور دوسرا والا مبنی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ 12 کے اندر. اور وہ اسنانی میں اسنانی نہیں ہوتا, وہ اسنانی اور اسنینی نہیں ہوتا کہ وہ مضاف بن رہا ہو تو اس کی نون گری ہو, وہ ایسا نہیں ہوتا, وہ ہے اسی طرح سے اسنا اور اسنئی, ٹھیک ہے, تو اس میں نون نہیں آتا کہیں بھی. اربعۃن میں کیا ہوگا؟ مورب ہے جی مورب ہے. اور اربعۃن یہ آپ کا جب 3 سے لے کے 10 تک گنتی آتی ہے نا, 3 سے 10 تک, تو اس میں پھر اس طرح کے نمبر یوز ہوتے ہیں, اربعہ یا اربعۃن. اچھا آمین, آمین مبنی ہے ٹیچر, اسم الفعل ہے نا, یہ ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا اسم الفعل اسم کی طرح نظر آتا ہے, میننگ فعل کا دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی مبنی ہی ہے, اس کا کیوں اعراب چینج نہیں ہوتا نا, آمین نہیں ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے, تو اس کو مبنی مسکون بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ما علامات الاعراب الاصلیۃ فی الاسم, اسم کے اندر جو آپ کا اصلی اعراب ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہیں؟ تینوں بتانے ہیں نا, دمہ فتح کسرہ, دمہ فتح کسرہ, ٹھیک ہے, دمہ فتح کسرہ. اور دمہ جو ہوتا ہے وہ کس کا اعراب ہوتا ہے؟ وہی علامات الرفع, وہی علامت الرفع. اور جو آپ کا ہوتا ہے نا فتح, وہی علامت النصبی. اور جو آپ کا تیسرا والا ہوتا ہے کسرہ جو ہوتا ہے ہی علامت الجر. اچھا اس میں علامت النصبی الف لام لگانا پڑے گا, ٹھیک ہے, علامت الجری اور علامت الدم, رفعی اور نصبی, اور کیا ہوگا, رفعی ہوگا اور نصبی ہوگا اور جری ہوگا, ٹھیک ہے, رفع نصب جر. تو دمن جو ہے وہی علامت الرفعی. اور اس طرح سے آپ نے تینوں بتانے ہیں. ما علامات الاعراب الفرعیۃ فی اسماء الخمسہ, فی اسماء الخمسہ بالحروف, بالحروف. تو علامت الرفع کیا ہوگی پھر حرف میں؟ الواو ہوگا, اور علامت النصبی کیا ہوگا؟ وہ علامت الجری یا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا پہلا والا بھی ہو گیا. یہ خاص اسما ہوتے ہیں, اور کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں, ستۃ مکبرہ بھی کہتے ہیں, لیکن 5 ہمیں پڑھائے جاتے ہیں. جمع المذکر السالمی کا اعراب بتائیے, کس چیز سے آئے گا؟ الواو فی حالت الرفع معلمہ, الواو فی حالت النصب والجر الیاء. ہاں دونوں علامت النصبی والجری الیاء, ٹھیک ہے نا. تو جو اس میں ہوگا علامت الرفع الواو, یہ ہو جائے گا. پھر المثنیٰ میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ بھی آپ کا عرب سے اعراب آتا ہے نا, تو آپ اس کو کیسے بتائیں گے؟ کیسے؟ علامت الرفع علامت الرفع, دیکھیں جب الرفع, ہاں اس کو آپ نے یہ جو بتا رہے ہیں نا, یہ جو بتا رہے ہیں نا صحیح اعراب دینا ہے. علامت الرفع مبتدا بنے گا, علامت الرفع مبتدا بنے گا, الف خبر بنے گی, ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سارے لکھنے ہیں. علامت النصبی کیا ہوگا, اور جری کیا ہوگا؟ الیاء,
دونوں کو ملا کے بھی لکھ سکتے ہیں اور الگ الگ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, الگ الگ بھی نصب کا یاؤ بتا دیں, علامت الجری الیاؤ الگ الگ بھی, اور ایک ساتھ بتا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ما علامت الجری فی الممنوع من الصرف, ممنوع من الصرف میں علامت جر کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ الفتحۃ. الفتحۃ, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو جملہ بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں اور صرف علامت الفتحۃ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں. ما علامت النصب فی جمع المؤنث السالمی, نصب کی علامت کیا ہوتی ہے؟ الکسرۃ. علامت النصب فی جمع المؤنث السالم ہی الکسرۃ. بس الکسرۃ بھی لکھ سکتے ہیں, اور فی جمع المؤنث السالمی علامت النصب الکسرۃ یا کسرت. اچھا, اس کے بعد آ گیا آپ کا کیا کریں, واٹ از دا, ہاں یہ ہو گیا. اس کے بعد نمبر 6 میں کیا ہے؟ ہاتی مثالا للمکسوری وجعلہ فی ثلاث جمل, 3 جملے بنانے ہیں, اور علی ان یکون مرفوعا فی الاولی ومنصوبا فی الثانیہ ومجرورا فی الثالثہ. تو اسم مکسور آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, تینوں حالتوں میں اس کا اعراب ہڈن ہی ہوگا. اسم منقوص کی بات کر رہے ہیں نا, ہم نمبر 6 ہی کر رہے ہیں نا. ایک منٹ, ہاں یہ والا. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, 3 جملے بنانے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے, اب بنائیے. ظاہر فعل لائیں گی شروع میں, ایک دفعہ فاعل بنائیں گی, پھر مفعول بنائیں گی, پھر اس کی جری حالت بنائیں گی. جیسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. پہلے تو ایک اسم مقصور ڈھونڈے نا, اس کو فاعل بھی بنانا ہے, مفعول بھی بنانا ہے, اور مجرور بھی بنانا ہے. مقصور میں معلمہ وہ لینا ہے, مستشفی لینا ہے. مستشفی لے لیں. فائل بنانا ہے تو مستشفی تو فائل نہیں بن سکتا نا, مستشفی فائل نہیں بنے گا. فائل ہمیشہ کوئی ہوتا ہے. قرآن شریف میں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ, وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ جو آئے گا دوڑتا ہوا, وہ ہے نا یسعیٰ, وہ فعل ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, اسم مکسور لینا ہے. یسعیٰ جو ہے نا وہ آپ کا فعل ہے, سعیٰ یسعیٰ سے. ذهب موسیٰ, ذهب موسیٰ, ٹھیک ہے, یہاں پہ فائل بن گئے. پھر آگے پھر ہے ذهب موسیٰ, جا سی, ٹھیک ہے, جا مصطفیٰ, رأیت موسیٰ معلمہ. ایک منٹ, ایک بندے کو بنانے دیں تینوں, پھر میں سیکنڈ والا کوشچن آپ سے کروں گی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ بنا رہی تھی, آپ نے کیا لکھا, جا موسیٰ, تو یہ فائل بن گئے. اب رأیت موسیٰ, موسیٰ پہلے فلام نہیں لگا سکتے, وہ پہلے ہی آپ کا علم ہے, معرفہ ہے. اس کے بعد تیسرا کیا بنائیں گی؟ مررت بموسیٰ. ہاں, مررت بموسیٰ. ذہبت بموسیٰ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ذہبت بموسیٰ. ذہبہ کے سب بعد بھی آ سکتا ہے نا. جی جی. تو ذہبت بموسیٰ, اب یہ کسی عام لڑکے کا نام ہے, یا پیغمبر کا نام نہیں لے رہے یہاں پہ, کوئی بچے کا نام ہے موسیٰ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. تو اس میں آپ پھر اسی طرح الفتح, الفتح کیا ہے آپ نے پڑھا ہے نا. جی. تو الفتح کیا ہے, وہ بھی سب مقصور ہے نا. تو جا الفتح, اور اس کے بعد سیکنڈ کیا, رأیت الفتح, رأیت الفتح, اور تیسرا کیا ہوگا, ذهبت بالفتح. ذهبت بالفتح. اچھا, اس کے بعد آپ آگے آ جائیے, سیکنڈ کوشچن پہ آتے ہیں, نمبر 7 پہ. ہاتی مثالا للمنقوصی منقوص ثابت الیائی. تو منقوص جو ہے اس کی مثال لانی ہے, اور ایک مثال, ٹھیک ہے, اور اس میں یا ثابت ہو, یعنی نسبی حالت ہوگی نا, یعنی یا موجود ہوگی, یا اس میں موجود ہوگی. وَأَدْخِلْهُ فِي ثَلَاثِ جُمَلٍ عَلَىٰ أَن يَكُونَ مَرْفُوعًا فِي الْأُولَىٰ وَمَنْصُوبًا. 3 ہی جملے بنانے ہیں آپ نے, اور یا جو ہوگی اس میں آئے گی, ثابت ہوگی. تو یا کب ثابت ہوتی ہے اسم منقوص میں, یا کب ثابت؟ فی حالت النصب معلمہ. ہاں نہیں, وہ تو اعراب ہوتا ہے نا. یا کب ثابت ہوتی ہے, یعنی آپ کی دیکھیں کا دن ہے نا, تو کا دن میں تو یا نہیں ہے, با دن میں بھی یا نہیں ہے.
تو یا ثابت ہونی چاہیے. اس کی یا کب واپس آئے گی؟ جب آپ اس کو الف لام کے ساتھ الف لام جب آپ القادی کہیں گے نا تو پھر آپ کی یا واپس آئے گی. ٹھیک ہے. یا پھر یہ پھر آپ اس کو مضاف بنائیں گے تب بھی یا واپس آئے گی. ٹھیک ہے نا. وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا زبر، وہ تو نسبی حالت میں زبر، وہ اعراب ہے. یا کی یا کب اسم منقوص کی یا کب واپس آتی ہے؟ جب الف لام آتا ہے. تو الف لام کو یعنی معرفہ آپ نے فاعل بھی بنانا ہے، مفعول بھی بنانا ہے، اور جری حالت بھی بنانی ہے معرفہ کے ساتھ. تو وہی بنا لیں جا قاضی یوں نہیں کریں گے. یا پہ جو ہے نا بتاتے ہیں اس کا اعراب جو ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، آپ پیش نہیں لگا سکتے. اچھا تو آپ جا القاضی رأیت القاضی، میں نے دیکھا قاضی کو، اور ذهبت الى القاضی. قاضیہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. ویری گڈ. یہاں پہ آپ نے نسبی حالت میں زبر آپ کو شو کرنی ہے، باقی اس میں آپ قاضی قاضی لکھیں گے جری میں بھی. ذهبت یا مررت بی، مرہ کے ساتھ بھی بی کا آتا ہے صلہ. مررت بی القاضی، مررت بالقاضی، بالقاضی بالقاضی. ذهبت الى القاضی بھی تو ہو سکتا ہے معلوم. ذهبت بھی ہو سکتا ہے. الى القاضی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہو سکتا ہے واقعی. ذهبہ کے ساتھ آتے ہی الہ کا صلہ ہے. بی کا بھی آتا ہے نا. تو بی کا بھی آتا ہے. بی جب بی کا صلہ آئے گا تو ذهبہ کا میننگ چینج ہو جاتا ہے پھر. تو الہ زیادہ صحیح ہے. اچھا اب یہ انہوں نے بتا دیا آپ کو. نمبر 7 میں ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر. جب بی کا صلہ آتا ہے تو کیا مطلب تبدیل ہوتا ہے؟ جب صلہ آتا ہے تو مجرور ہو جاتا ہے نا. جو آپ کا آگے نون ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے. اور تو مجرور ہو جاتا ہے. معنی جو آپ فرما رہی ہیں معنی چینج ہو جاتا ہے. جیسے ذهبہ کے ساتھ جب آپ لگائیں گے تو ذهبہ کا مطلب ہوتا ہے ہی وینٹ. لیکن جب ذهبہ بی کہتے ہیں تو وہ کسی اور کو لے کے گیا. ذهب اللہ بنورہم. جی بہتر. بی نوری، ہاں ان کا نور لے گیا کہ یعنی کسی اور کو لے گیا. ذهبہ جو ہے یہ آپ کا لازم فعل ہے، اور ذهبہ بی جو ہے یہ متعدی ہے. اس میں آپ کو مفعول کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. جیسے معلمہ وہ ہوتا ہے نا یأتی حامد فی الفصل، یأتی حامد بی ابی. ہاں بالکل. وہ بی لگتا ہے تو پھر اس کا میننگ چینج ہوتا ہے نا. جا کا بھی اسی طرح میننگ چینج. جا کا مطلب ہوتا ہے آنا. ٹھیک ہے. تو جب یہ کہیں گے کہ صحابہ حامد بی ابی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حامد اپنے والد کو لے گیا، والد کے ساتھ آیا. والد کے وہ تو ساتھ آیا. ٹھیک ہے. ذهبت بالقاضی جیسے آپ نے کہا ہے نا. تو میں گیا ساتھ قاضی کے. یہ اس وقت مفعول نہیں بنے گا، یہ مجرور ہو جائے گا نا. مجرور ہو جائے گا. بات تو مجرور کر دیتے ہیں وہ تو، لیکن معنی جو تبدیل ہوا نا میں وہ پوچھ رہی تھی. نہیں مجرور میں چینج اس میں نہیں ہے نا. دیکھیں آپ کا کیا ہے ذهبت بالقاضی، وہ الہ لگا لیں نا، کوئی بات نہیں. آپ کیوں اس میں پڑھتی ہیں؟ الہ لگا لیں. اچھا جا جو ہوتا ہے اس کا مطلب بھی آنا ہوتا ہے. جا کے ساتھ بی لگ جائے جا ابی تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. اسی طرح عطا ہوتا ہے آنا. ٹھیک ہے نا. اور عطا بی کے ساتھ کیا ہوتا ہے لانا ہو جاتا ہے. تو یہ صلہ جب لگتا ہے تو میننگ میں کافی چینجنگ آتی ہے، بالکل اپوزٹ میننگ ہو جاتا ہے. ذهبہ کا مطلب ہے وہ چلا گیا. دو طرح سے میننگ میں چینجنگ آتی ہے. ایک تو وہ اس کو متعدی بن جاتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی میننگ میں چینجنگ آتی ہے. جیسے آپ نے کہا نا ذهبہ الہ، وہ اس طرف گیا، اور ذهبہ بھی وہ لے گیا. وہ لے گیا، وہ متعدی بن جائے گا. لیکن وہ جو آپ کا ذهبہ ہے نا جس میں آپ نے بی لگایا وہ آپ کا متعدی نہیں بنے گا، وہ مجرور کر رہے ہیں. اس کے میننگ میں چینجنگ آئی ہے. اس کے میننگ میں چینجنگ آئی ہے. ذهبہ بی جب آپ کہتے ہیں، جب ذهبہ الہ کہیں گے نا تو وہ صلے کا کام کر رہا ہے وہاں پہ کہ وہ کدھر گیا، وہ مارکیٹ گیا جہاں بھی گیا. جب بی